والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بلند آواز سے محبت سے سارے ایک دفعہ دروشی پڑھ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب. تھک گئے سنیو، ہمت کرو سنیو. درود شریف تے ساڑی نشانی یار، بڑی افسوس والی گل ہے. آخنا پوے پڑھو جی درود شریف پڑھو، پڑھو جی درود شریف پڑھو، پڑھو درود شریف پڑھو، بس اشارہ ہو گیا درود شریف پڑھو. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول وعلی آلک وصحابک یا نبی والے علی والے نبی والے علی والے صحابہ اولیاء والے. کون ہے یہ؟ سنی کانفرنس. جی اتنے بھی سنی کانفرنس کے اندر بھی ایسا سونا ہی ہے تو پھر مقصد اس عظیم محفل دا کوئی نہیں. محبت نہ مل کے پڑھو گے. نبی والے علی والے نبی والے علی والے صحابہ اولیاء والے نبی والے علی والے صحابہ اولیاء والے. یہی در اصل مومن ہیں. ہلو جلو سبحان اللہ. تھوڑی شان بیان ہو رہی ہے. مومن یہی در اصل مومن ہے. یہی در اصل مومن ہے. یہی در اصل. تواڈے ایمان دیاں بیٹریاں چارج کرنے واسطے خرچہ کیتا گیا. اے انتظام تاں کیتا گیا تو صرف چاول کھوانے واسطے نہیں، صرف لنگر واسطے نہیں. لنگر تو کار بھی حضور دے ہی. اس واسطے ذرا ذوق دا اظہار کرو. یہی در اصل مومن ہے. یہی در اصل مومن ہے. یہی در اصل مومن ہے. یہی در اینا بچہ نہیں کنٹرول کرنا جی. ایک شرارتاں واسطے بہندے نہیں. انہاں پیچھے کر دو جڑے شرارتی امتحانے نہ رکھو. میں دو کام نہیں کرنے، تقریر بھی کرنا تے انہاں نہیں سمجھاوا. انہاں تو صاحب سنبھالنا تواڈے بچے نے. یہی در اصل مومن ہے. پڑھو یہی
کم از کم میں پہلا شعر یاد کرو، یہی در اصل مومن ہے، پڑھیے سارے یہی، بزرگ بھی پڑھو، یہی در اصل مومن ہے، یہی در اصل مومن ہے، یہی تو ہے خدا والے، یہی در اصل، یہی تو ہے خدا والے، نبی والے، علی، یاد کرو نبی والے، علی والے، صحابہ، ہندو مشرک اور ایکٹر انہاں ساں دے نا ساڈی قوم نو یاد، کنجر کنجریاں دے نا یاد، انڈیا دے کنجر کنجریاں دے نا ساڈی قوم نو، کرکٹ ٹیم دے کھلاڑیاں دے نا سانو یاد نہیں، یاد تے قرآن و سنت نہیں یاد، اپنا عقیدہ نہیں یاد، اس واسطے اس چیز بھی تھوڑا اپنا دماغ خرچ کریا کرو، سارے مل کے پڑھو، نبی والے، سویرے کو پوچھے سنی کانفرنس دا کی پیغام سے آکھو، نبی والے، علی والے، نبی والے، صحابہ، اولیاء والے، یہی در اصل مومن ہے، یہی در اصل مومن ہے، یہی تو ہے خدا والے، یہی در اصل مومن ہے، یہی در، یہی تو ہے، جدوں اسی عقیدہ اہل سنت بیان کرنے ہیں، صحابہ دا دفاع کرنے ہیں، اہل سنت دے انداز تے ذکر اہل بیت کرنے ہیں، تے جڑے رافضی نے، رافضیاں دے یار، رافضیاں دے چھوٹے پائی، اونا دی تسلی نہیں ہوندی، کہنے نہیں یہ ناسبی نے، یہ معاذ اللہ اہل بیت دے دشمن نے، ناسبی نے، اہل بیت دے دشمن نے، سبحان اللہ کو، کیا بات، گل بھی سبحان اللہ علیہ، سبحان اللہ علیہ گل ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ کو، اللہ دیو بندے ہو، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، سنیو، تو کہنے نہیں یہ ناسبی ہیں، یہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، یہ بات وہی ہے، قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ اتنی دیر تک تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی ملت اور دین عقیدہ تم اختیار نہ کر لو، تو ہم رافضیوں کو راضی ان کے انداز سے ہم ذکر اہل بیت نہیں کر سکتے، ہمیں کہتے ہیں ناسبی، اور یہ نشانی ہے، رافضیوں کی نشانی ہے کہ اہل سنت کو ناسبی کہتے ہیں، چونکہ ان کی مرضی پوری نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ہماری مرضی پہ نہیں چل رہے، اب میں سید ہوں، کاظمی سید ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن وہ جماعت کہتے ہیں نہیں یہ سید نہیں، یہ گوندل ہے، کیوں؟ قصور کیا ہے کہ حضور کے صحابہ کا دفاع، حضرت امیر معاویہ کا دفاع ہوتا ہے، حضرت ابو سفیان کا دفاع ہوتا ہے، ہم چونکہ مولا علی کے رستے پہ ہیں، اہل بیت کے رستے پہ ہیں، اپنے سلف الصالحین صوفیاء اولیاء کے رستے پہ ہیں، تو ہمیں یہ تانا دیتے ہیں، جب ہمیں یہ تانا دیتے ہیں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم صحیح العقیدہ ہیں۔ اب شاعر نے کیا لکھا ہے، زمانے والے ہم کو جو بھی کہتے ہیں وہ کہنے دو، زمانے والے ہم کو جو بھی کہتے ہیں وہ کہنے دو، کہاں رکتے ہیں، سارے تڑپو یار، تڑپ کے بیک اینج نہیں سست ہو کے نہیں، کہاں رکتے ہیں، یہ ساجی گل ہو رہی ہے، تھوڑی میری کلی میری نہیں ہو رہی، کہاں رکتے ہیں ان کا نام لینے سے وفا والے،
کہاں رکتے ہیں. کھول کے پڑھو ذرا. حضور دے ذکر وچ صحابہ آل دے ذکر بندہ اگر زور نہ بول دیا جان نکل جائے تو اس تو چنگی تو موت ہی کوئی نہیں. جوان جوان ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے جی, ہارٹ اٹیک جوان جوان. روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, اونج بھی تو مر جانے ہیں, تو جی مر جائیے. ٹیل لالو مردہ نہیں بندہ اپنے ذکر کردہ نہیں مردہ. کہاں رکتے ہیں ان کا نام لینے سے, نبی والے علی والے صحابہ. عجب صدیق کو نسبت ہے سردار ملائک سے, عجب صدیق کو نسبت ہے سردار ملائک سے. شب ہجرت کے یہ ساتھی, شب ہجرت, شب ہجرت کے یہ ساتھی, وہ ساتھی منتہا والے شب ہجرت. صدیق اکبر دا ذکر ہو رہا ہے جنہ سارا کچھ قربان کی. تسی اچھا بول نہیں سکتے, آکھو شب ہجرت کے یہ ساتھی, وہ ساتھی میں صدقے آل آقا پر جو قربان ہو گئے سارے, میں صدقے آل آقا پر جو قربان ہو گئے سارے. سلام ان پاک بازوں پر, سلام ان پاک بازوں پر جو تھے کرب و بلا والے. سلام ان پاک بازوں پر جو تھے کرب و, جنہوں نے پاؤں کے نیچے ہے تاج کسریٰ روندا, جنہوں نے پاؤں کے نیچے ہے تاج کسریٰ روندا, وہ اصحاب محمد تھے. بولیے سارے, وہ اصحاب محمد تھے, وہ اصحاب, وہ تھے رب کی رضا والے, نبی والے علی والے صحابہ. آخری شعر ہے اور سب کے لیے. سہارا سب گناہگاروں کو ہے سرکار مدنی کا, سہارا سب گناہگاروں کو ہے سرکار مدنی کا. انہیں وہ بخشوائیں گے, بولیے انہیں وہ بخشوائیں گے, ہمیں وہ بخشوائیں گے, انہیں وہ بخشوائیں گے جو ہیں حمد و ثنا والے. انہیں وہ بخشوائیں گے جو ہیں حمد و ثنا والے, نبی والے علی والے صحابہ اولیاء. عظیم شان سنی کانفرنس کے اندر تشریف فرما برادران اسلام احباب اہل سنت, بالخصوص صدر محفل
قائد اہل سنت محترم المقام جہانگیر قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اسی طرح میرے مہربان سید صاحب سید حسام شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کی یہ خوبصورت عظیم الشان سنی کانفرنس میاں حمزہ قادری صاحب نے اپنی والدہ محترمہ کے سال ثواب کے لیے اس کا انعقاد کیا۔ رب العالمین قبول و منظور فرمائے۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سنی کانفرنس کے اندر حاضر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پہ یہ بہت بڑا فضل ہے جس نے ہمیں سچا سچا عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا۔ اس پہ ہم جتنا فخر کریں ناز کریں تھوڑا ہے، اور جتنی اس عقیدے کی قدر کریں تھوڑی ہے۔ ہمیں اپنے مال اپنی دولت سے بڑھ کر اس عقیدے کی حفاظت اور قدر کرنی چاہیے، چونکہ چند پیسوں کے لیے 50,000 لاکھ روپے کے لیے 2 لاکھ کے لیے ہم بڑے پریشان رہتے ہیں۔ کہیں سے ہم نے لے کے آنے ہوں بینک سے کسی سے، تو ہمیں خطرہ رہتا ہے کہ کوئی چور نہ پڑ جائے، کوئی ڈاکو نہ چھین لے۔ تو ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ جتنی ہمیں فکر، جتنا خطرہ ہمیں 1,00,000 2 لاکھ کا رہتا ہے، دولت کا رہتا ہے، کیا ہم نے کبھی اتنا خطرہ اپنے عقیدے کا بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ یا ہم نے اس کی فکر کرنی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف مال کی ڈاکو چور نہیں ہیں، عقیدے اور ایمان کے بھی ڈاکو چور موجود ہیں۔ امام اہل سنت نے کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ امام اہل سنت سنی کانفرنس کے اندر بیٹھے ہو، ذرا ہوش سے بیٹھے۔ امام اہل سنت نے کہا تھا، سنیوں کے امام نے۔ اب اعلی حضرت کے نام سے بھی لوگوں کو مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہ آزادی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کی سنیت جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو امام اہل سنت نے 100 سال پہلے تقریباً اہل سنت کو جگانے کے لیے، سوئے ہوئے سنیوں کو جگانے کے لیے کہا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اب یہاں چوروں سے مراد وہ چور نہیں جو عام سامنے مال کے لیے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ یہ چور اور یہ ڈاکو عقیدے اور ایمان کے۔ ہمیں یہ فکر کرنی ہے، جہاں اپنی اولادوں کو دوسری باتیں سکھاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں اور فکر مند رہتے ہیں، سکول نہ جائیں، کالج نہ جائیں، کام پہ نہ جائیں، ہمیں فکر رہتا ہے ان کی دنیا کا۔ کیا کبھی ہم نے اپنی اولاد کے لیے یہ بھی کوشش کی کہ ہم انہیں کٹڑ اور پکا سنی بنا کے جائیں؟ اتنے اب لوگ بیٹھے ہیں سنی کانفرنس کے اندر، کسی نے آج تک اپنی اولاد کو، بیٹے کو، بیٹیوں کو، گھر والوں کو صرف اس لیے بلایا ہو یا اس لیے اس نے انہیں مخاطب کیا ہو کہ آج اور کوئی بات نہیں، کوئی دنیا کی بات نہیں ہوگی، کاروبار کی بات نہیں ہوگی، کوئی اور بات نہیں ہوگی، آج تم سے صرف میں نے عقیدے کی بات کرنی ہے کہ ہم نسلوں سے سنی آ رہے ہیں اور ہم نے ہمیشہ سنی رہنا ہے۔ اچھا کھو ذرا سبحان اللہ جا کے۔ کبھی آپ نے یہ کوشش کی ہو اس سے پہلے کسی بندے نے علماء کو چھوڑ کے ہاتھ اٹھائے کہ میں اپنی اولاد کو کئی دفعہ اس مقصد کے لیے مخاطب کر چکا ہوں اور بلاتا ہوں اور میں نے سمجھایا ہے، بیٹا ہم اہل سنت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور صدقہ پنجاں تے چاراں دا ہم اہل سنت ہیں۔ کبھی آپ نے فکر کی ہو؟ لیکن پہلے نہیں تو آج سنی کانفرنس کے اندر ہاتھ اٹھا کے عہد کریں، ہاتھ اٹھا لیں، کچھ نہیں ہوتا، اور یہ وعدہ کریں اپنے آپ کے ساتھ کہ آئندہ ہم بار بار اس چیز کی فکر کریں گے اور یہ فکر رکھیں گے کہ ہماری اولاد اور کچھ بنے یا نہ بنے، کم از کم پکے سنی ضرور بن جائے، کیونکہ جب تک سنی نہیں ہوں گے اتنی دیر تک بالکل نہ آپ کامیاب ہیں نہ ان کا کوئی عمل قبول ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا،
بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے بندہ صحیح العقیدہ نہیں ہوتا، سچا پکا مسلمان نہیں ہوتا. اگر صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہوتا تو پھر عبداللہ بن ابی مدینے کا وہ بڑا منافق، وہ منافق ہوتا ہی کوئی نہ، اور کوئی فرقہ نہ ہوتا. تو جب آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال نبی بے مثال امت کے لجپال غمخوار آقا نے امت کی اس ہدایت کے لیے اور امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے حضور نے امت کو بتا دیا کہ خبردار خبردار، میری امت کے اندر بھی فرقے ہوں گے، لیکن فرقوں سے بچ کے رہنا، اور جو عقیدہ ہوگا میرا، میرے صحابہ کا، میرے اہل بیت کا، اسی عقیدے پہ قائم ہو جانا. جب رسول اللہ نے فرمایا اس امت کے اندر عقیدے ہوں گے تو آپ نے یہی بتانا چاہنا کہ بھئی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے رسول اللہ نے خود فرمایا کہ بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. بدعتی کون ہوتا ہے؟ کہ جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، بولو اسلام کا نام لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی، نماز بھی، بولو چاہے کچھ نہیں ہوتا، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی، عمرے بھی، مسجدیں بھی بناتے ہیں، مدرسے بھی، تفسیریں بھی، سارا کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود عقیدہ صحیح نہیں. عقیدہ صحیح تو کوئی عمل قبول، یہ رسول اللہ نے فرمایا. تو بڑی کامیابی کیا ہے؟ اولاد کو پکا سنی بنا کے جائیں، اہل سنت کے طریقے پہ چلا کے جائیں، انہیں سکھائیں. جہاں دوسری فکر کرتے ہیں انہیں باقاعدہ سکھائیں، خود نہیں سکھا سکتے کسی عالم دین کے پاس بٹھائیں. صبح جہاں قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں یا گھر میں آپ بلاتے ہیں کسی کو قرآن پاک کے لیے، اسے کہیں بھئی علامہ صاحب، قاری صاحب، بچے کو صرف قرآن پاک نہیں پڑھانا، سنی بھی بنانا ہے. سنی بھی آپ خود کہیں. علماء اور قاری حضرات تو ڈرتے ہیں کہ کوئی بات کی بچے سے ابا یہ نہ کہہ دے مولوی جی بچے نہ فرقے دیاں گلاں کر دے ہو، فرقے کی باتیں کرتے ہیں. بچے کا ذہن، وہ چھوٹا بچہ ہے، بھئی چھوٹے نہیں جانیں گے تو کب جانیں گے؟ یہ کیا کرنے آئے ہیں سنی کانفرنس میں؟ یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ تو بچے کو نہیں سکھائیں گے کب سکھائیں گے؟ یہی تو ہماری کمزوری ہے. جس قوم میں اور دین میں ہو علم نہ دولت، اس قوم کی اور دین کی پانی پہ بنا ہے. ہم سنیوں نے صرف سر سننا، سر لگانا، شعر سننا، یہی تو سیکھا ہے. بڑے بڑے کیک کاٹنا تو سیکھے ہیں، بڑا بڑا جشن میلاد کرنا تو سیکھا ہے. بڑی بڑی دور سے جو گویے ہیں، جنہیں ہم نعت خوان کہتے ہیں، جو اصل میں گویے ہیں، جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، جن کی زندگی میں سنت رسول نہیں ہے، ہم اپنے کانوں کی چسکے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، ناموری کے لیے بڑی بڑی محفلیں نعت کے نام پر اپنا پیسہ غرق کرتے ہیں. کبھی آپ نے مدارس کی فکر کی؟ کبھی آپ نے مساجد کی فکر کی؟ کبھی ائمہ مساجد کی تنخواہ کی فکر کی؟ وہ جو قرآن کو حفظ کروانے والا ہے، وہ قاری جو اذانوں سے پہلے گھنٹہ اٹھتا ہے، بچوں کو حفظ کرواتا ہے، سارا دن حفظ کرواتا ہے، عشاء کے بعد بھی وہ وقت دیتا ہے، جو 24 گھنٹے میں کم از کم 10-12 گھنٹہ وہ قرآن کا حفظ کرواتا ہے، اس کی کبھی تنخواہ آپ نے معلوم کی کتنی ہوگی؟ 20,000 ہوگی، 25,000 ہوگی. کیا 20-25 ہزار سے گزارا ہوتا ہے اس دور میں؟ بولیے، سارے بولیے. تو اس کا جواب دے کون ہے؟ آپ اور میں ہیں یا نہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ بری ہو جائیں گے؟ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت والے دن کہ علماء کے ساتھ کیا کیا، قرآن کو حفظ کروانے والوں کے ساتھ کیا کیا، مدارس چلانے والوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اپنی شادیوں کے لیے تو خرچ ادھار لیا کرتے تھے، ناک رکھنے کے لیے تمہیں یہ فکر نہیں تھی اس ناک کی رب رسول کے سامنے بھی ضرورت پڑے گی. کیا رب رسول کو منہ نہیں دکھانا؟ بولیے. تو وہاں کوئی فکر نہیں، کون سا منہ دکھائیں گے آپ؟ تو یہ فکر کریں، پوچھا جائے گا. اور یہ بڑی سخت پکڑ ہوگی، یہ بڑا ظلم ہے. جو دین کے خادم، ان کے ساتھ ان کو اتنی ان کی تنخواہ ہونی چاہیے، اتنی ان کی خدمت ہونی چاہیے کہ وہ دنیا کی ان پریشانیوں سے بے فکر ہو کر ہمہ تن گوش ہو کے اور ہمہ تن انداز کے ساتھ پوری طرح توجہ کے ساتھ وہ خدمت دین کر سکیں. انہیں بے فکر کرے دنیا کے معاملات میں سے. اس وجہ سے کر کے حضرات گرامی، ہمارے اندر ایک پیری مریدی کی بڑی بیماری ہے. پیری مریدی اپنی جگہ وہ مقام ہے، ہم منکر نہیں ہیں، لیکن اکثر نظام خراب ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیر بنانا بہت ضروری ہے، مسجد میں جانا کوئی ضروری نہیں، دربار میں جانا بہت ضروری ہے، مسجد میں جانا کوئی ضروری نہیں. اسی طرح کر کے حضرات گرامی ہم نے پیسہ درباروں پہ لگایا، قوالیوں پہ لگایا، آج کل ہم نعت خوانیوں پہ لگا رہے ہیں. لگانا چاہیے، لیکن ہر کام میں ترجیحات ہوتی ہیں.
اعتدال ہوتا ہے. شریعت کو نہ کمی پسند ہے، نہ زیادتی پسند ہے، نہ بے اعتدالی پسند ہے. ترجیحات کا درس اس دین نے دیا ہے. سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہمارا پیسہ دین کی کس جگہ خرچ ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ضروری کہاں ہے. مدارس کے اندر بچے کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ وہاں کھانا معیاری نہیں ہے. بولو کھانا معیاری، سونے کی جگہ معیاری نہیں ہے، بستر صاف نہیں ہے، بستر اچھے نہیں ہے، ماحول خوشگوار نہیں ہے. بچے گھر کے ماحول سے جب جاتے ہیں وہاں رہنا پسند نہیں کرتے کہ مدارس کے اندر ہم نہیں رہ سکتے، وہاں کھانا معیاری نہیں ہے. تو وہ ذمہ دار کون ہے؟ میں اور آپ ہیں، ہم ذمہ دار ہیں. اس وجہ سے حضرات گرامی، ہمارے یہ گجرات کے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے آج سے 70 سال پہلے کی بات ہے، یہ رونا رویا سنیوں کے سامنے. آپ نے کہا سنی بہر قوالی و ارس، نجدی بہر تصنیفات و درس، خرچ سنی بر قبور و خانقاہ، خرچ نجدی بر علوم و درسگاہ. سنی تو نے دین کو، اپنے عقیدے کو، اپنے مدارس کو، مساجد کو کمزور کر دیا درباروں پہ خرچ کر کر کے. اور دربار پہ ساری زندگی نہ جا، قیامت والے دن حساب نہیں ہوگا کہ داتا دربار گیا سے لاہور گیا، داتا دربار حاضری دیتی یا وہ اچھی بات ہے، اللہ کے ولی ہیں، محبت کا اظہار ہوتا ہے، مستحب ہے، لیکن سوال نہیں ہوگا. یہ سوال ہوگا کہ مسجد کو آباد کیا، نماز پڑھی، مدارس کا خیال کیا، دین کا حمایتی بنا، دین کی خدمت کی، یہ ضرور سوال ہوگا. اس لیے کنز العلماء ڈاکٹر اشرف اصف جلالی دامت برکاتہ العالی آپ کہتے ہیں بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا. اس بات پہ آپ خوش ہیں؟ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں سنیوں کے گھر پیدا کیا. اب جو دوسرے ہیں نا وہ اکثر شدہ مریض، جس سے مریض ہوتے ہیں نا، اس طرح سمجھا کرو، ضد کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی دوسرے عقیدے کا ملے، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، اسے مریض سمجھ کے پیار سے سمجھائیں اور شکر ادا کریں رب نے سنیوں کے گھر پیدا کیا. خدا نہ کرے کہیں کسی، ہم معاذ اللہ صحابہ کے دشمن میں، ہم سید ہیں، اکثر ہم جو ہیں وہ معاذ اللہ صحابہ کے دشمن ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سید کہنے والے. تو میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے سنی سیدوں کے گھر پیدا کیا. کہیں میں ابو بکر کو گالیاں دینے والا نہیں، حضرت عمر کو معاذ اللہ گالیاں دینے والا نہیں. اللہ کا فضل ہے، یا اللہ تو نے ان کے گھر پیدا کیا جو حضور کے آل کے بھی غلام ہے، حضور کے صحاب کے بھی غلام ہے. مل کے پڑھے بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا. بحمد اللہ عقیدہ اہل سنت کا. پڑھا ہے خود سیوں نے بھی، حضور پاک بھی پڑھے، پڑھا ہے خود، کھول کے پڑھ لو یار، پڑھا ہے خود سیوں نے بھی قصیدہ اہل. حضرات گرامی یہ نام اہل سنت ہم نے خود نہیں رکھا، یہ نام بھی مصطفیٰ کریم نے خود عطا فرمایا. یہ سارا کچھ حضور کا صدقہ، نام بھی حضور نے فرمایا. نا زبان مصطفیٰ سے ہم نے پایا یہ لقب واضح، زبان مصطفیٰ سے ہم نے پایا یہ لقب واضح. عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانا اہل سنت کا. عطائے آب و دانا اہل. اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر اہل سنت کی شان بیان فرمائی. فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. فرمایا قیامت والے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کچھ چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، سفید ہوں گے، کچھ چہرے کالے سیاہ مردہ ہوں گے.
پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ روشن چہرے کن کے ہوں گے، سیاہ چہرے کن کے ہوں گے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ، فرمایا روشن چہرے اہل سنت کے ہوں گے، وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ، فرمایا سیاہ چہرے اہل بدعت کے ہوں گے۔ اب آگے قرآن نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے؟ استغفر اللہ، سارے کہیں استغفر اللہ۔ کہا جائے گا ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ختم نبوت کا انکار کر دیا۔ کیا مرزائی نہیں کلمہ پڑھتے لا الہ محمد رسول پڑھتے ہیں؟ بولیے سر، کیا وہ نہیں پڑھتے جو ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے، حضرت عمر کو گالیاں دینے والے، حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دینے والے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی گستاخی کرنے والے، ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھنے والے، بتوں کی آیتیں نبیوں ولیوں پر چسپاں کرنے والے، کافروں کی آیتیں مسلمانوں پہ لگانے والے، یا رسول اللہ پکارنے والوں کو مشرک کہنے والے، کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ بولیے اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد کافر، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ یہ قرآن ہے، قرآن سن کے بھی بولیا کرو جو شیرہ دے بول دے۔ اللہ دے کلام تو اللہ کیڑا کلام ہو سکتا؟ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، فرمایا جن کے چہرے روشن ہوں گے نا وہ کہاں ہوں گے؟ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ وہ کون ہے؟ اہل سنت۔ اور اہل سنت کے چہرے قیامت علیہ دن چمکدار نہیں ہیں، الحمدللہ یہاں بھی چمکدار۔ سنیوں چہرے پہ نور نہ نہیں ہو سکتا، سنیوں چہرے پر تر و تازگی نہ نہیں ہو سکتا، چونکہ سنی وہ ہے جو نور مصطفیٰ کو بھی ماننے والا، حضور کی نورانیت کا منکر نہیں۔ اس لیے حضرات گرامی سنی اور نور نہ نہیں ہو سکتا، سنی نور والا، سنی نور والا، اس کا چہرہ یہاں بھی روشن چمکدار۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ دیکھ لیں اپنے آپ کے ایک دوسرے کے چہرے، سنی دیکھ لیں، سنیوں چہرہ چمکدار نہ ہو، نور نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر سنی نہیں خود کو پیر کہلوائے، شیخ الحدیث کہلوائے، شیخ التفسیر کہلوائے، جو کچھ بنتا رہے، مسجد بنائے، مدرسہ بنائے، چہرے پہ نور ہو سکتا؟ اور یہاں نہیں۔ سنی جب مرتے ہیں نا دنیا سے، ہمارے بابے جاتے ہیں، ہم چھپاتے نہیں ہیں، جلدی جلدی انہیں دفن نہیں کرتے، کہیں چہرہ نہ بدل جائے، رنگت نہ بدل جائے، زبان باہر نہ آ جائے، بدبو نہ آنے لگ جائے، ہمیں یہ فکر ہوتا ہے اپنے بابوں سے۔ بولو چاچا سنیو، تو اڈے بھی تھے سیال کوڑے بڑے بڑے بابے گزرے، ایک لاہور دا بابا خادم رضوی، بڑے بڑے بابے، بابے انہوں چھپانے ہیں یا مینار پاکستان رکھ دینے، میدان وچ رکھ دینے ہیں؟ آؤ آ کے ویکھ لو جڑا ساری زندگی جدا سینہ نبیاں واسطے صاف، رسول اللہ واسطے صاف، اہل بیت واسطے صاف، حضور دے صحاب واسطے صاف، غوث پاک واسطے صاف، داتا صاحب واسطے صاف، پیر میر علی واسطے صاف، سارے واسطے صاف، جدا دل پر نور، آج وے خدا چہرہ بھی نورانی ہے۔ قیامت آدھے تو دور ہے، اس واسطے نصیر شاہ صاحب نے کیا کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، پڑھئے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ ہوں گے، نور آنکھوں میں، حضور آپ بھی پڑھ لیں، نور آنکھوں میں تو
نور آنکھوں میں تو چہروں پہ ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز۔ اہل سنت سنی کانفرنس کے اندر تشریف فرمائیں، 3-4 عقیدے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو اہل سنت کی نشانی ہے، علامت ہے، جن کے بغیر کوئی سنی نہیں ہو سکتا۔ لکھتا رہے اپنی مسجد پہ لکھ دے اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ ماتھے عباس اور مولا علی کے درمیان بھی اختلاف ہوا، بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، اختلاف ہوا۔ ابو بکر صدیق اور عمر کے درمیان اختلاف ہوا، اختلاف ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بخاری سے 60-50 نمبر حدیث ہے، 60-50 بخاری پڑھ لیجئے گا، اس کے اندر ہے حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت بلال کا بھی اختلاف ہوا۔ ابو ذر غفاری اور حضرت بلال حبشی دونوں جلیل قدر صحابی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہہ دیا حضرت بلال کو کالی ماں کے بیٹے، کالی ماں کے بیٹے۔ حضرت بلال ناراض ہو گئے، رسول اللہ کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ مجھے ابو ذر نے کہا ہے کالی ماں کے۔ رسول اللہ نے بلایا ابو ذر غفاری کو، ابو ذر یہ تو نے کہا ہے یا رسول اللہ کہا ہے؟ فرمایا تو نے اسے گالی دی ہے، تو نے اسے برا بلا کہا ہے؟ یا رسول اللہ ہاں ہو گیا۔ فرمایا تیرے اندر جہلیت کی بات ہے، تیرے اندر جہلیت کی بات ہے۔ پھر رسول اللہ نے آگے غلاموں کا جو مقام ہے ان کے حقوق وہ سکھائے، بتایا جو تمہارے ماتحت ہو غلام ہو اس کا خیال رکھا کرو، جو خود کھاتے اسے کھلاؤ، جو خود پہنتے اسے پہناؤ۔ اور بخاری کی ایک شرح ہے ابن بطال، اس کے اندر آگے بھی واقعہ ہے مزید کہ جب بات یہاں تک پہنچی نا، حضرت ابو ذر غفاری کو بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا، شرمسار ہوئے، یہاں تک شرمسار ہوئے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے کنے چوپ کرانا ہے بھائی، میں شروع چاہیا مہربانی کرو، دو کم نہ کرو ساڑھے کو، انہوں نے پہلے بچیاں نو لنگر دے کے انہوں نے کاٹ اور دیا کرو شو دیا، کیوں انہوں نے ازمائش تو امتحان ہوئی پائے، لنگر دی سارا روڑا ہے، بچیاں نو ویڑے دن فارغ کر دیا کرو یا انہوں نے کنٹرول کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب شرمساری ہوئی نا، دکھ لگا تو آپ نے اپنا رخسار زمین پر رکھ دیا، رکھ کے حضرت بلال سے کہا بلال آؤ اپنا پاؤں میرے دوسرے رخسار پہ رکھو، اسے زمین کے اندر مسلو رگڑو، پھر میں تم سے راضی ہوں گا۔ حضرت بلال نے کہا نہیں رہنے دے، معاف کیا، کہا نہ نہیں چھوڑوں گا۔ بلال اٹھے، اوپر قدم رکھا، پھر جا کے حضرت ابو ذر غفاری کو تسلی ہوئی۔ اب بتائیے آپ کہہ سکتے ہو ابو ذر نے دیکھو جی یہ کر دیا، آپ کو بول سکتا ہے؟ اہل سنت کا اس بارے میں اتفاق ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب غنیت الطالبین اس کے اندر فرماتے ہیں واتفق اہل السنہ علی وجوب الکف عما شجر بینہم والامساک عن مساویہم وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ۔ فرمایا اہل سنت متفق ہو گئے ہیں جب اہل سنت نے قرآن کی آیتیں پڑھی جن کے اندر رب نے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا، صحابہ سے بخشش کا وعدہ فرمایا، رضا کا اعلان کیا، انہیں جنتی کہا، انہیں متقی کہا، انہیں کفر سے، فسق سے، ہر چیز سے بیزار کہا، جب ان کے ایمان کی گارنٹی دی، جنت کا وعدہ کر لیا، رسول اللہ نے فرما دیا میرے صحابہ کے بارے میں احتیاط کرنا، رب سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں زبانوں کو بند رکھنا۔ تو یہ ساری قرآن کی آیات احادیث جب اہل سنت نے دیکھیں، اہل سنت نے عقیدہ بنا لیا کیا واتفق اہل السنہ علی وجوب الکف عما شجر بینہم، اہل سنت متفق ہو گئے جہاں صحابہ کا اختلاف ہوگا ہم وہاں زبان کو چلائیں گے، زبان کو بند کر لیں گے۔ کسی کا اختلاف ہو، چاہے جنگ جمل ہو، چاہے جنگ صفین ہو، مولا علی کی حضرت معاویہ کی جنگ ہو، اما عائشہ صدیقہ کی، حضرت زبیر، طلحہ، ان کے معاملات ہوں، ہم ان میں ان باتوں کو چھیڑ سکتے، بولو چھیڑ سکتے، جو چھیڑے گا خواہ مخواہ وہ سنی ہو سکتا۔ رب فرماتا ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، فرمایا کچھ خناس انسانوں میں ہوتے ہیں
جو وصف سے ڈالتے ہیں حضرات، جو بھی جہاں بھی یہ بات کوئی کرے صحابہ کے اختلاف کو چھیڑے، اس طرح ہو گیا جمل میں، اس طرف ہو گیا صفین میں، سمجھو یہ سنی نہیں یا جاہل ہے، یہ سنی نہیں یہ خناس ہے، میرے دل میں وصف سے ڈال کے مجھے اصحاب رسول سے متنفر کرنا چاہتا ہے، میرا دل میلا کرنا چاہتا ہے۔ رب نے تو یہ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ جو بعد والے مسلمان ہیں وہ ان باتوں کو نہیں چھیڑتے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا نا صحابہ کے اختلاف کے بارے میں، کہا وہ ایک امت ہی گزر گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ بزرگ فرماتے ہیں آپ نہیں فکر کرو، غوث پاک نے یہ بھی فرمایا ہے غنیت و طالبین کے اندر، آپ نے فرمایا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، کیا پدی کا شوربہ، اپنی حیثیت دیکھو تم کیا ہو۔ تمہیں تو کوئی گھر کے معاملات نہیں بولنے دیتا، تمہیں تو استاد اور پیر کے معاملات میں تمہاری کوئی رائے نہیں رکھتا، نہ کوئی لیتا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ صحابہ کی گفتگو کرو، صحابہ کے اختلاف کو چھیڑے، اپنی حیثیت دیکھو۔ غوث پاک کہتے ہیں اپنی فکر کر اپنی جنت کی، وہ تو وہ خوش نصیب ہیں، وہ نفوس قدسی ہیں۔ رب نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تو کیا ہے؟ اس وجہ سے کر کے یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ صحابہ کے معاملے میں بولا جائے گا ایمان کے گلشن کے موسم ہی سہانے ہیں، ایمان کے گلشن کے سارے پڑھ ایمان کے گلشن کے موسم ہی سہانے ہیں، ہم لوگ محمد کے، ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں، ہم لوگ اور دیوانے اونچا پڑھ لو چاہ، ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے، صدیق عمر حیدر عثمان حسن سارے، صدیق عمر حیدر، صدیق عمر حیدر عثمان حسن سارے، کربل کے وہ پیارے بھی، بولیے کربل کے وہ پیارے بھی، بولیے کربل کے وہ پیارے بھی، نظروں میں بسانے ہیں، کربل کے وہ پیارے بھی، نظروں میں اس پہلے صحابی سے ابو سفیان کے بیٹے تک، اس پہلے صحابی سے سفیان کے بیٹے تک، اصحاب کی عظمت کے، اصحاب کی عظمت کے سب یاد ترانے ہیں، اس اصحاب کی عظمت کے سب یاد، ہم لوگ محمد کے یاروں کے۔ بات بالکل میں ختم کر رہا ہوں۔ دو بندے اس وقت ایسے خطرناک ہیں جن سے خبردار رہنا بہت ضروری ہے اہل سنت کے لیے۔ ایک ہے لاہور کا بندہ جس کا نام ہے ظہور فیضی، بولو کیا نام ہے؟ اس وقت وہ بڑا خطرناک ہے اہل سنت کے لیے۔ جو رافضیوں کا مواد ہے نا، صحابہ کے دشمنوں کا، اپنے رنگ میں پیش کر رہے ہیں، اہل سنت کی کتابیں بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور رافضی اس کی کتابیں لیتے ہیں، سب سے زیادہ رافضی خریدتے ہیں۔ ابو بکر عمر کے دشمن سب سے زیادہ ظہور فیضی کی کتابیں خریدتے ہیں اور اس کی اشاعت کرتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، بلکہ خریدا ہوا بندہ ان کا۔ اس کے اندر اس بدبخت نے اپنی کتابوں کے اندر، ایک فیضی صاحب ہیں سجاد علی فیضی صاحب ہیں، اہل سنت کے بڑے مفتی عظیم،
یہ تاندلیاں والا ہے فیصل آباد کے پاس، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تمام صحابہ قطعی جنتی ہیں، تمام صحابہ قطعی۔ یہ کتاب ہر سنی کے پاس ہونی چاہیے، زبردست اس کا رد ہے ظہور فیضی کا، جنازہ نکال دیا اور کئی دلیل دی ہے کہ یہ بندہ سنی نہیں، کٹڑ رافضی ہے، یہ سنی ہو سکتا، آپ خود کہیں گے سنی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جو اولین مہاجرین ہیں نا حضور کے صحابہ، جن کو قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ برحق مومن ہے، وہ بدبخت کہتا ہے کہ وہ جو سابقین اولین مہاجر ہیں نا ان کا بھی جنتی ہونا کوئی قطعی نہیں ہے، پکی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر۔ حضرت معاویہ تو بات کی بات ہے نا، وہ جو اولین سابقین ہیں بدبخت کہتا ہے ان کا بھی جنتی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ بولی اہل سنت کی نہیں ہے، یہ رافضیوں کی باتیں ہیں۔ رب نے فرمایا رب راضی ہو گیا ان مومنوں سے جنہوں نے بیعت کی تھی درخت کے نیچے، وہ کہتا ہے ان کا بھی سب کا جنتی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ رب کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، رب ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی، رب راضی ہے۔ یہ ملعون کہتا ہے ان کا بھی جنتی ہونا کوئی ضروری، پھر کہتا ہے یہ جو کلا وعد اللہ الحسنى ہے نا سب جنتیاں، کہتا ہے مکہ اور مکہ کے بعد ایمان لانے والے اس میں شامل نہیں ہیں، وہ ان کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں۔ حضرت معاویہ کو صحابی نہیں مانتا، نام اہل بیت کا لیتا ہے۔ حضرت حالانکہ بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اہل بیت کے فرد ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، عباس مولا علی کے دیوانے ہیں، آپ کا فرمان بخاری کے اندر ہے حضرت معاویہ کے بارے میں کہ داہو قد صاحب رسول اللہ، حضرت معاویہ کو برا بلا نہ کہو، ان کے بارے بات نہ کرو، وہ کون ہے رسول اللہ کے صاحب بولیے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں صحابی ہے، یہ مردود کہتا ہے نہیں وہ صحابی نہیں، وہ طلقاء میں سے ہیں۔ طلقاء کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ والے دن اسلام لائے، رسول اللہ نے فرمایا جاؤ تمہیں معاف کر دیا، چھوڑ دیا، وہ اوپر سے لائے تھے اندر سے نہیں لائے تھے۔ بدبخت کہتا ہے وہ صحابی نہیں طلقاء ہیں، یعنی وہ کہتا ہے کہ انہیں صحابی نہیں، صحابی الگ ہیں طلقاء الگ ہیں، جبکہ یہ اس کی بدعت اور اس کا بکواس ہے۔ اس لیے پوری امت میں سے آج تک کسی بھی سلف صالحین میں سے یہ لفظ نہیں لکھے یا یہ نہیں کہا کہ طلقاء الگ ہیں صحابہ، بولیے طلقاء بھی صحابہ ہیں۔ جس طرح صحابہ کا بعض کا نام کیا ہے مہاجرین، بعض کا نام ہے انصار، تو ہے کون؟ طلقاء کون ہے؟ صحابہ۔ طلقاء کیوں؟ کہ یہ صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، بس ہیں صحابی، پوری امت نے صحابی کہا۔ پھر ایک روایت پیش کرتے ابن عساکر سے جس کے اندر ایوب بن جابر ایک راوی ہے ضعیف، دیکھو جی حضرت اسود نے کہا تھا عائشہ صدیقہ سے، وہ معاویہ نہیں دیکھتے مولا علی سے مقابلہ کر رہے، وہ طلقاء میں سے ہے، کہتے ہیں دیکھو ایک یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے طلقاء میں سے کہا گیا، جبکہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ قابل قبول ہے، بولیے۔ اس طرح کر کے حضرات گرامی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ والے دن اسلام نہیں لائے، اسلام لا چکے تھے 7 ہجری عمرۃ القضاء کے موقع پر، جب رسول اللہ عمرے کی قضاء کرنے گئے اس وقت لا چکے تھے، بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، انہوں نے وہاں عمرے کے موقع پر رسول اللہ کے بال بھی کاٹے، یہ بھی شرف حاصل ہوا حضرت امیر معاویہ کو۔ اور یہ پہلے کی بات ہے فتح مکہ، اس وقت یہ اندر سے اسلام لا چکے تھے، اپنے والدین کے ڈر سے اظہار نہیں کیا۔ فتح مکہ والے دن خود کہتے ہیں اسلام میں لا چکا تھا، میں ڈر رہا تھا اپنے والدین سے، جب رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو میں نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا، بولے اسلام کا۔ دوسرا مردود ہے جیلم کا مرزا محمد علی مرزا، بہت مردود، کذاب اعظم، جھوٹا، 200 کے قریب علماء نے اس کے جھوٹ گنوا دیے، 200 کے قریب۔ لاہور کے ایک مفتی صاحب ہیں مفتی راشد محمود رضوی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ختم کر دیا اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، لیکن اندھے جاہل قسم کے مقلد جو ہوتے ہیں وہ پیچھے چلتے رہتے ہیں، انہوں نے ایک ایک بات کا رد کر دیا اس بے ایمان کا، ایک ایک بات۔ 200 کے قریب علماء اس کے جھوٹ گنوا چکے ہیں، اور حضرات گرامی سب سے بڑی بدبختی اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ کا بھی گستاخ ہے۔ اب یہ بتائیں اگر آپ کسی بڑے کو کہتے ہیں چھوکرا، چھوکرا، یہ بزرگ بیٹھے ہیں کو کہتا ہے چھوکرا اپنی طرف سے، برداشت کرے گا کوئی؟ بولیے۔ وہ ملعون جو جیل میں کہا ہے نا چھوکرا، وہ پتہ نہیں اپنے باپ کا بھی ہے یا نہیں، چونکہ گستاخ اپنے باپ کا نہیں ہوتا،
گستاخ پکی بات ہے. رسول اللہ نے فرمایا جو میری آل کا میرے صحاب کا دشمن ہوگا, گستاخ ہوگا, وہ تین میں سے ایک ہے, یا تو وہ ناپاک ہے, ناجائز ہے, یا وہ منافق ہے, یا ناپاکی کی حالت کا وہ حمل ہے, ناپاکی کی پیدائش ہے. اب وہ کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ کی توہین کرتے وہ بدبخت. وہ کہتا ہے یہ یہودی علماء تھے نا, یہودی علماء وہ رسول اللہ کو کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا ہمیں کیا دین سکھائے گا, نعوذ باللہ. حالانکہ کسی روایت کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ یہودیوں نے, چونکہ چھوکرا لفظ ہی ہماری زبان کا ہے, بولیے یہ عربی کا لفظ ہے, فارسی کا لفظ ہے. لانتی کہتا ہے وہ کہتے تھے چھوکرا. جب اسے کہا گیا او ملعون تو نے رسول اللہ کے لیے چھوکرا لفظ استعمال کیا, توبہ کر. اس بدبخت نے مزید تعویلیں کی, مزید نبیوں کی توہین کی, قرآن کی تعریف کی تھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے. پھر لاہور کے ایک مفتی صاحب ہیں, سید مشاہد حسین شاہ صاحب کاظمی, وہ بھی بہت کام کر رہے ہیں مرزا کراد کے اندر. اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی سلامتی عطا فرمائے, جزا دے. راشد رضوی صاحب کو اللہ جزا عطا فرمائے. انہوں نے باقاعدہ ایک مدلل تحقیقی فتویٰ جاری کیا ہے اس مردود کے لیے. چھوکرا لفظ پار کے اس نے رسول اللہ کو چھوکرا کہا ہے. کیا اس پہ جو ہے وہ حرف آتا ہے؟ تو بالکل رسول اللہ کی توہین ادنا کرنے والا دارہ اسلام سے وہ مسلمان ہو سکتا نہیں. رب نے تو کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. رب نے فرمایا وہ لفظ مت بولو, اگرچہ وہ فی نفس سے ٹھیک ہے لیکن کوئی بدبخت اس کو غلط استعمال کرے تو جو ہوئی گھٹیا وہ رسولہ کی طرف ضد کے ساتھ منسوب کرنا یہ کفر نہیں تو اسلام کہاں کا ہے. آخری بات کروں, بات ختم کرتے ہیں حضرات گرامی. آخری عقیدہ ختم نبوت, بات ختم ہوگی. ختم نبوت کا عقیدہ یہ قطعی عقیدہ ہے, اس کے اندر شک کرنے والا بھی کافر ہے. ختم نبوت کے اندر شک کرنے والا بھی کافر ہے. جس طرح لا الہ, اس طرح لا نبی بعدی, اللہ کے سوا کوئی معبود کسی طرح کا بھی نہیں ہو سکتا, کسی طرح کا بھی معبود نہیں عبادت کے لائق. لا نبی بعدی, رسول اللہ فرمایا میرے بعد کسی طرح کا بھی کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا. اب قرآن نے یہ فرمایا نا کہ محمد کیا ہے, ابا احد, کس طرح ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتما. یہ کب کہا؟ جب حضرت زید بن حارثہ کو لوگ رسول اللہ کی طرف منسوب کرنے لگے تھے یہ بیٹا ہے بیٹا. تو رب نے فرمایا نہیں, اگر کوئی رسول اللہ کا بڑا بیٹا ہوتا نا تو فرمایا یہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے, باپ نہیں ہے یعنی جسمانی حقیقی باپ نہیں ہے کسی مرد کے. ولیکن رسول اللہ, رسول ضرور ہے, یعنی رسول ہونے کے حوالے سے روحانی باپ پوری امت کے ضرور ہے, روحانی باپ ہے, جسمانی باپ کسی مرد کے رسول اللہ. اب دیکھیں تسلسل قرآن کا, آگے کہا ولیکن رسول خاتمن نبیین, اور آخری نبی ہیں, آخری نبی ہیں. اب آپ تسلسل دیکھیں نا تو یہ خاص ایک مقام ہے. فرمایا کسی مرد کے باپ نہیں ہیں, وہ تو رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. ایک صحابی سے کسی نے پوچھا رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کو آپ نے دیکھا ہے, حضور کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بچپن میں وصال کر گئے تھے. کیوں؟ کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں تھا. اونچا کہہ رہے سبحان اللہ. رسول اللہ کے بعد کوئی نبی, عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ نبی کا بیٹا نبی ہوتا تھا, تو رب نے جب رسول اللہ کی نبوت کو ختم کرنا چاہا بیٹے عطا بھی کیے, واپس لے لیے تاکہ شک ہی ختم ہو جائے. پتہ چلا اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو مرزا کانا دجال نہ ہوتا بلکہ رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم ہوتے. ابراہیم رسول اللہ کے بعد پہلے نبی ہوتے, یا وہ ہوتے لو کانا بعد نبی لکانا عمر, میرے بعد نبی ہوتا تو پہلے عمر ہوتا. مرزا قادیانی مردو مولا علی کے لیے فرمایا علی تیرا میرے ہاں ایسا مقام ہے جیسا موسیٰ کے ہاں ہارون کا تھا, لیکن میرے بعد کوئی نبی. تو یہ شخصیات تھی نبی ہونے کے قابل اگر نبی ہوتا, لیکن رب نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. امام علیہ السلام کہتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود. سارے مل کے پڑھیں فتح باب نبوت پہ
بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ ختم دور رسالت جس کے زیر لواء آدم و من سوا جس کے زیر لواء آدم و من سوا اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام اس سزائے سیادت پہ دعا ہے اللہ العزت میری آپ کی آج کی سازی قبول اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم اور اس میں کانفرنس کو قبول و منظور فرما بھائی صاحب نے اپنی والدہ محترمہ مرحوم مغفورہ آواز کے لیے انعقاد کیا قبول و منظور فرما بے حساب ثواب عطا فرما ثواب کو محبوب کریم رؤوف رحیم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما حضور کے توسل سے تمام انبیاء کرام آپ کے والدین آپ کی اولاد اہل بیت صحابہ کرام صحابیات تمام اولیاء تمام صوفیاء تمام مومن مومنات مسلمات بالخصوص اس ماں کی روح تک پیش کرتے ہیں جن کے لیے سارا انعقاد کیا گیا ان کے درجے بلند فرما حاضرین کے جو عزیز فوت ہو گئے مولا کریم اس محلے کے رہنے والے شہر کے رہنے والے جتنے علماء صوفیاء بزرگ یہاں کے وصال کر گئے سب کی بارگاہوں تک اس سوا کو پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا کریم ہمیں ہماری نسلوں کو عقیدہ اہل سنت پہ قائم فرما اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل سنت والجماع وامتنا فی زمرتہم وحشرنا معہم بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما جو مظلوم مسلمان ہیں مولا گھروں میں اسپتالوں میں جیلوں میں جہاں بھی مولا کریم سب کو شفا عطا فرما سب کو آزادی عطا فرما امن و سلامتی عطا فرما رزق روزی برکت عطا فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما مولا کریم زمینی آسمانی آفتوں سے دھند کا موسم ہے سردی کا مولا کریم لوگوں کو ان کی حادثوں سے حفاظت فرما مولا کریم اپنا خاص رحمت کی بارش عطا فرما رحمت کی بارش عطا فرما ہمارے حال پہ رحم فرما مولا اس میں شک نہیں ہم گنہگار ہیں بدکار ہیں غرق ہونے کے لائق ہیں ہمارے اعمال انتہائی ابتر ہیں کوئی گناہ نہیں پہلی امتوں والا جو ہمارے اندر نہیں ہے مولا یہ تیرے محبوب کی رحمت ہے جس کا صدقہ بچے ہوئے مولا مزید رحمت عطا فرما مزید رحمت عطا فرما اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی